اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ محترم تمام دینی بہنوں بھائیوں، قرآن براڈ کاسٹ کے ممبرز اور جو کوئی اور بھی سن رہا ہے اس میسج کو، میں آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ تمام ساتھیوں نے سورہ بقرہ کا ایک بہت ہی اہم اور بنیادی حصہ جو ہے نا وہ خلافت کے باب تک مکمل کر لیا۔ آدم علیہ السلام کا اللہ کا خلیفہ چنا جانا، اس کا چناؤ ہونا، فرشتوں سے ڈائلاگ اور فرشتوں کے ڈائلاگ کے علاوہ ابلیس کی ابلیسیت کہ وہ کہاں سے ابلیس بنا، اور اس ڈائلاگ کے پیچھے کیا چھپی ہوئی باتیں ہیں، کیا گفتگو تھی، کن ناموں کے تذکرے ہو رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کا وہ کون سا چیلنج تھا جس میں انہوں نے فرشتوں کو سمجھیں کہ ڈیفیٹ کر دیا، فرشتوں پر وہ فتح یاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جتایا یہ کہ دیکھا میں کہتا تھا نا کہ یہ تمہیں نہیں پتا جو مجھے پتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم سیکشن تھا، اس میں کچھ موضوعات ایسے گزرے ہیں جن میں بہت ہی تفصیلی باتیں ہوئی ہیں، اور وہ ایسی قاعدے کی باتیں کہ میں تو چاہوں گا کہ آپ سب ساتھیوں میں سے کوئی اگر اس میں ہمت کرے تو اس پورا جو سیکشن ہے نا بقرہ کا پہلا، جو فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور فاتحہ سے شروع ہوا اور یہاں تک مکمل ہوا، اس کو اگر کوئی تحریر بھی کر سکے نا تو یہ بہت بڑا ٹاسک ہوگا۔ آپ میں سے جو لوگ اس کو تحریری پیرائے میں لانا چاہتے ہیں، انہی آڈیوز کو ٹرانسکرائب کرنا، اسے کہتے ہیں ٹرانسکرائب کرنا، یعنی ورڈ فار ورڈ ان باتوں کو ایز اٹ از تحریر میں اردو میں لکھنا۔ کوئی اس کام کے لیے تیار ہو تو اتنے سیکشن کی، یعنی یہ آیت نمبر 40 سے پیچھے جو باتیں، اس کو اگر کوئی مکمل کرنا چاہے تو بہت بڑی آپ کی یہ سعادت ہوگی، نیکی ہوگی، اور فی سبیل اللہ ہم اس تحریر کو پھر آگے بھی لوگوں میں پھیلا سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو آڈیو نہیں سن سکتے وہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ پہلے تو یہ بات۔ اگلی بات یہ کہ اب آگے نیا ایک سلسلہ شروع ہونے لگا ہے یا بنی اسرائیل سے، یعنی اب ایک بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کا آغاز ہے اور اچانک بنی اسرائیل آ گئے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بڑا مطلب تعجب ہوتا ہے نا، ایک انسان حیران تو ہوتا ہوگا۔ اب بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا، میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں پڑھاتا رہا ہوں قرآن پاک کی، یہ خاص طور سے سورہ بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ میرا الحمدللہ ایک ایکسپیرینس ہے اس میں زیادہ ٹیچنگ کا، کہ میں تقریباً پچھلے 12-13 سال سے مسلسل سورہ بقرہ کی ہی تفسیر پڑھائے جا رہا ہوں الحمدللہ۔ باقی قرآن کی بھی پڑھائی لیکن کم، اس کی سب سے زیادہ الحمدللہ ترجمہ تفسیر، اور میں نے بلکہ باقاعدہ کچھ آیات تو ایسی ہیں جس پہ بچوں کو ہوم ورکس اور اسائنمنٹس کی طرح کام دیتا رہا ہوں کہ وہ اس پہ اپنے نوٹس لکھ کے لائیں گے، تو اور اس میں زیادہ تر یہ میٹرک ایف ایس سی لیول کہہ لیں، ہائی اسکول کہہ لیں، ارلی کالج میں جو بیچلرز وغیرہ کے، ایون کچھ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول کے بھی اسٹوڈنٹس نے میرے الحمدللہ یہ دروس اٹینڈ کیے ہیں۔ تو یہ سوالات وہاں میرے سامنے اٹھتے رہے، تو بہت ساری یہ سوالات جو نا دیز آر ناٹ ہائپوتھیٹیکل کوسچنز، دیز آر ریئل کوسچنز۔ تو اب وہ جو سلسلہ شروع ہونے لگا نا، اس کی بھی آپ کو تفصیلی جو ہے نا بحث شروع میں، اگین وہ فاؤنڈیشنل گفتگو ہے، لمبی ہوگی، 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہے، اس کو جب ہم آپ کو بھیجیں گے تو اس پورا ہفتہ جو ہے نا کم از کم 8-9 دن آپ کو اور کوئی چیز نہیں بھیجی جائے گی، آپ نے اسی کو سننا ہے، بار بار اس کو اچھی طرح غور سے سننا ہے، اور اس میں بڑے بڑے اہم موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اس اگلے ہفتہ جو ہوگا، اس کے بعد والا دوسرا اور تیسرا ہفتہ، اس میں بھی اسی رکوع کی جو آیات ہے نا شروع کی، وہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، ان پہ بات ہوگی۔ آگے پھر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پانی بہتا ہے نا انشاءاللہ فاؤنڈیشن بننے کے بعد، آرام سے تیز تیز چلتا جائے گا سلسلہ، تو اس پہ آپ نے تھوڑا ٹائم دینا ہے، اور اس کو آپ نے جو ہے نا توجہ سے بہت غور سے سننا ہے، اور سوالات بھی ہوں تو وہ بھی ضرور پوچھنے۔ یہ بڑا اہم سیکشن ہے، اس لیے میں آپ کو ایک خاص یہ تمہیدی میسج بھیج رہا ہوں۔ آپ نے اس تمہیدی پیغام کو یہ سمجھے مقدمہ ہے، یہ مقدمہ نمبر 2 ہے سورہ بقرہ کا، جس میں یہ وہ فیز ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی کمانڈمنٹس نہیں آئیں گی، احکام نہیں آنے، یہاں پہ باتیں ہونی ہیں کچھ تاریخی کانٹیکسچول باتیں ہیں، اس میں تاریخی سیاق و سباق بھی ہوگا، اور ان آیات کے آگے پیچھے بھی جو باتیں ہیں ان کا بھی کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق، جو کہ قرآن کی سمجھ اور فہم کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے کہ آیت میں آگے پیچھے کیا بات ہو رہی وہ بھی بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ وہی اصل معنی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ بھی معنوں میں یا فہم میں مدد دیتا ہے، اور ضروری نہیں کہ صرف وہی سارا معنی ہو، اس کے علاوہ بھی معنی نکلتے ہیں آیات کے۔ تو یہ بڑا ڈیپ سبجیکٹ ہے،
کیا بات ہے کہ بنی اسرائیل کی باتیں یہاں اچانک شروع ہوگی؟ اچانک سے نہیں شروع ہوئی، رینڈم نہیں ہے، بے ربط نہیں ہے، آؤٹ آف دی وے نہیں ہے، بالکل اٹس ریلیونٹ. تو آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے، غور کرنا ہے، اور یہ جو لمبی ریکارڈنگ ہے اس کو ہمت اور برداشت اور صبر کے ساتھ یاد سے اچھی طرح سے سننا ہے، بار بار سننا ہے. یاد رکھیے فرسٹ ٹائم سننے سے بعض دفعہ بات نہیں پوری سمجھ میں آتی، پھر سنیں آپ، پھر سنیں، آپ کے بہت سارے مسئلے اس میں حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی کتاب، اللہ کی کتاب جو ہے اس کی اپنی کتاب ہے، اس کا اپنا یہ کلام ہے، اس کا فہم، اس کا ترجمہ، اس کی سمجھ اور اس پہ عمل، سب کی توفیق نصیب فرمائے. واللہ اعلم.